ناظرین، ہم بات کر رہے تھے آئی بی ایم 1130 کی، اور 60s کے زمانے میں 65 66 میں یہ ایک طرح سے کمپیوٹرز کی مہارانی سمجھی جاتی تھی۔ $32,000 کی مشین اور صرف 64 کے میموری۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ میرا جو موبائل فون ہے اس میں اس وقت جو میموری ہے، آپ کے موبائل فون میں اس وقت جو میموری ہے، وہ اس کمپیوٹر کے جو $30,000 کا کمپیوٹر تھا، اور جب اس پہ ٹیکس اور وہ سارا کچھ لگا کے لیا گیا ہوگا تو غالباً 40,000 یا اس سے اوپر پرائز چلی گئی ہوگی۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے خریدا تھا، اپنے پیسوں سے خریدا تھا۔ اب ہمارے موبائلز کے اندر اتنی میموری آ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ کمپیوٹرز کا جب ہمارا کورس شروع ہوا پڑھنے کا، تو اس میں دو طرح کے لوگ تھے، بڑی کلیئر ڈویژن ہو گئی، اور کلاسز میں اس طرح کی کلیئر ڈویژن نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور یہی میں ایک ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بات کو آپ سے بار بار اصرار کے ساتھ کہنا چاہوں گا اور کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی ایڈکٹیو ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو کمپیوٹر ہے اس کے بارے میں پہلے میں کچھ بتا دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس کے لیے ایڈکٹیو ہوا، کن لوگوں کے لیے ہوا اور کن لوگوں کے لیے ایڈکٹیو نہیں ہوا۔ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ آپ کے پاس کمپیوٹر اگر آپ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو انٹرفیس تھی، ہیومن انٹرفیس تھی، وہ کوئی اتنی فرینڈلی انٹرفیس نہیں تھی۔ آپ کو کارڈز پہ ٹائپ کرنا پڑتا تھا، کمپیوٹر کارڈز پہ، جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ کمپیوٹر کارڈز پہ ہر انسٹرکشن ایک کارڈ پہ ٹائپ ہوتی تھی، جتنی انسٹرکشن ہوں گی اتنے کارڈز ہوں گے۔ وہ کارڈز آپ جمع کرا دیتے تھے، وہ کارڈز کو وہ کمپائل کرتے تھے، پروگرام چلاتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو وہاں پہ کمپیوٹر کو رن کرتے تھے۔ تو دیکھیں، آپ تو خود ہی بیٹھ کے کمپیوٹر پہ پروگرام چلاتے رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی بندہ تھا یا کچھ بندے تھے جو اسسٹ کرتے تھے، اور دوسرے دن پتہ چلتا تھا کہ اس پروگرام کو چلانے کا جو آپ سوچ رہے تھے کہ یہ نتیجہ نکلے گا، کیا وہ نتیجہ نکلا یا نہیں۔ ایک چھوٹا سا کاما بھی اگر آپ غلط لگا دیں یا فل سٹاپ بھی غلط لگا دیں تو وہ فارمیٹ ایرر ہو جاتا تھا۔ اچھا، اب یہ 2 دن انتظار کرنا یا 1 دن انتظار کرنا یا 8 گھنٹے انتظار کرنا، میرے میں اتنا صبر نہیں تھا۔ ہمارے دوست علی حیدر صاحب، بہت مشہور الیکٹریکل انجینئر، ان کو وہ اس گروپ میں شامل تھے جو ایڈکٹ ہو گئے تھے، جن کو نشہ چڑھ گیا تھا اس کا۔ میں اس گروپ میں شامل تھا کہ میں کمپیوٹرز کو استعمال تو اتنا مجھے کرنا پڑتا تھا پاس ہونے کے لیے، لیکن میں ایڈکٹیو میرے لیے نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اس کی رسپانس بہت دیر میں آتی تھی۔ علی حیدر کا یہ حساب کتاب تھا، اور ان کے باقی گروپس کا جو لوگ اس میں شامل تھے، کہ وہ پروگرامنگ اور پروگرامنگ اور پروگرامنگ اور پروگرامنگ کرتے رہتے تھے۔ اچھا، اب ایسا کیوں تھا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو لرننگ میں ہمیں لرننگ کی جو سائنس ہے اس کو سمجھنے میں بھی ہماری مدد کرتی ہیں، وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ جب ہمارا پروگرامنگ کا کورس شروع ہوا تو ہمارے انسٹرکٹر نے 1130 پہ ہم نے پروگرامنگ کرنی تھی، فورٹران پروگرامنگ لینگویج تھی اس وقت، باقی اور لینگویجز تو آئی نہیں تھیں، پاسکل، C++، جاوا، کوئی سوال ہی نہیں تھا ان لینگویجز کا۔ بہت پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا پروگرامنگ، کمپیوٹر پروگرامنگ، تو انہوں نے ہمیں پڑھانا شروع کر دیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب انہوں نے کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ، پروگرامنگ کا سبجیکٹ 1130 کو پروگرام کیسے کرنا ہے وہ پڑھانا شروع کیا، تو انہوں نے واقعی پڑھانا شروع کر دیا۔ مطلب یہ کہ وہ چاک اور بلیک بورڈ سے ایک ایک انسٹرکشن لکھتے اور اس کا مطلب بتاتے تھے۔ اچھا، اب مجھے یہ لگا کہ یہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، اور اس میں گڑبڑ تھی۔ ہم نے جب اپنے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر کو بتایا یہ بات، جو باہر سے PhD کر کے آئے تھے اور باہر کا جن کو ایکسپیرینس تھا، تو انہوں نے فوری طور پہ ان پروفیسر صاحب سے یہ کہا کہ دیکھیے، پروگرامنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اصل میں تو ان کو تمام سبجیکٹس کی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن خاص طور پہ پروگرامنگ کا انہوں نے ذکر کیا۔ پروگرامنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، پروگرامنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ پڑھانے سے نہیں سکھا سکتے، یہ بالکل ڈرائیونگ کی طرح ہے۔ ناظرین، آپ اگر کسی بندے کو ڈرائیونگ سکھانا چاہتے ہیں اور آپ اس کو ڈرائیونگ کے لیسنز دینا شروع کر دیں اور 6 مہینے تک بہت زبردست لیکچر دیں ٹیکنالوجی کے ساتھ اور اس کے ساتھ، لیکن اس کو کار میں نہ بیٹھنے دیں، اس کو ڈرائیونگ کبھی بھی نہیں آئے گی۔
اچھا، بڑی مزے کی بات ہے کہ ڈرائیونگ میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو سکھائی جا ہی نہیں سکتی، وہ آپ کو خود ہی سیکھنی پڑتی ہیں. میں تو کار ڈرائیونگ کی بات کر رہا تھا نا، سائیکل ڈرائیونگ کی بات کر لیتے ہیں. سائیکل ڈرائیونگ جب آپ سیکھتے ہیں، اگر فرض کریں آپ سائیکل کو موڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی سکھائے گا نہیں، آپ خود سے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ بیلنس آپ کس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی نے آپ کو سکھایا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سکھایا جا ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ آپ اگر اپنے بھانجے بھتیجے بیٹے کو سائیکل کے آگے بٹھا لیں اور اس سے کہیں کہ تم بتائے بغیر کہ تم ہینڈل گھمانے لگے ہو، ہینڈل گھما دو، اگر وہ ہینڈل گھما دے مجھے بتائے بغیر جو کہ سائیکل کو پیڈل کر رہا ہے، تو سائیکل ان بیلنس ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ موڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس کا اسٹیئرنگ ویل یا اس کا جو ہینڈل ہے وہ گھما دیا جائے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے، وہ کچھ اور آپ کو سکھایا نہیں جا سکتا. اسی طرح سے پروگرامنگ کے اندر آپ کو کئی چیزیں سکھائی نہیں جا سکتی. وہ جب آپ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھیں گے، جب کمپیوٹر استعمال کرنا شروع کریں گے، لیکن آپ کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے یا 2 دن یا 1 دن انتظار کرنا پڑے گا. جو بعض لوگوں تو ہم نے جب وہ پروفیسر صاحب کو جا کے بتایا کمپیوٹر سائنس کے کہ ہمارے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی پروگرامنگ از لائک ڈرائیونگ، انلیس یو ڈو اٹ یو کین ناٹ ماسٹر اٹ، لرننگ بائی ڈوئنگ. اس زمانے میں پیڈاگوجی اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی تھیں. سائنسز 60s کا زمانہ تھا، لیٹ 60s کا زمانہ تھا. تو لیکن یہ بات پھر بھی کہی جاتی تھی کہ کمپیوٹر سائنس میں پروگرامنگ کے اندر تو لرننگ بائی ڈوئنگ ہی ہوگی. انہوں نے کہا، کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر نے یہ کہا کہ آپ اپنے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر سے یہ کہیں کہ آپ کیوں نہیں اس طرح سے پڑھاتے، باقی سبجیکٹ آپ ایسے کیوں نہیں پڑھاتے، لرننگ بائی ڈوئنگ، لرننگ بائی ڈوئنگ. انہوں نے اس کا کیا جواب دیا یا اس کا کیا جواب ہمیں ملا، یہ ہم آپ کو اگلے ماڈیول میں بتائیں گے.